شراب جس کو کہا گیا کہ یہ ام الخبائث ہے، خباثتوں کی ماں، ساری خباثتیں اس سے پھوٹتی ہیں آگے، یہ اتنی بری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسے بتوں کو پوجنے والا، جیسے لات اور عزا کی پرستش کرنے والا، ایسا ہے شراب پینے والا۔ اتنی اس کی قباحت ہے کہ شراب پینا تو چھوڑیں، پینے کی تو بعد کی بات ہے، ایون یہاں تک کہ جو اس کو بنانے والا ہے، جو بنوانے والا ہے، جو پلانے والا ہے، جو اٹھا کے ٹرانسپورٹ کرنے والا ہے اور جو اٹھوانے والا ہے، مثلا ایک ٹرک والے کو ہائر کیا، تم یہ شراب لے کے یہاں سے یہاں چلے جاؤ، اب یہ اٹھا تو نہیں رہا، نہ پی رہا ہے، لیکن اٹھوانے والا بھی، اٹھانے والا بھی، بیچنے والا، خریدنے والا، قیمت لینے والا، سب پہ اللہ کی پھٹکار ہے۔ حدیث میں ہے، جو پھٹکارنے آ جائیں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو پھر رحمت کہاں گئی؟ رحمت مانگیں اور اس کے بعد کام اگر یہ کریں تو ایسے سٹاکس میں یا ایسی جگہوں پہ کام کرنا جہاں پہ شراب بیچی جائے اور اس کو بیچنا یا خریدنا یا اس کو تحفے میں دینا، یہ سب ہی حرام ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت شراب کی حرمت ہوئی تو یہ چیز نا ان لوگوں کے اندر اس قدر کامن تھی، عربوں کے اندر، کہ یہ تو ان کے لیے مطلب جیسے آج آپ دیکھیں ایک ویسٹ میں کہ ڈرنک ہے جو کہ ان کی کوئی پارٹی کوئی چیز اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی، شراب کے بغیر کوئی خوشی ان کی پوری نہیں ہوتی، اسی طرح عربوں میں تھا۔ لیکن جس وقت یہ حرام ہوئی تو اس وقت کی آپ اس وقت کے واقعات اٹھا کے اگر دیکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں ہے کہ حضرت کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کے تاجر تھے۔ جس سال شراب حرام ہوئی اسی سال یہ شام کے ملک سے بہت ساری شراب تجارت کے لیے لے کر آئے تھے۔ آپ سوچیں انویسٹمنٹ کتنی بڑی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اب تو حرام ہو گئی، پوچھا اب میں اس کو بیچ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ تو انہوں نے ساری شراب بہا دی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابی بن کعب، حضرت سعد اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو شراب پلا رہا تھا، دور چل رہا تھا، سب لذت اندوز ہو رہے تھے، قریب تھا کہ نشے کا پارا بڑھ جائے۔ اتنے میں کسی صحابی نے آ کے خبر دی، کیا تمہیں پتہ ہے شراب تو حرام ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا بس کرو انس، جو باقی بچی ہے اس کو بہا دو۔ اللہ کی قسم اس کے بعد ایک قطرہ بھی ان میں سے کسی کے حلق میں نہیں گیا۔ اطاعت کا آپ، فرما برداری کا آپ ایک بہترین نمونہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ انسان کا تو ساری زندگی کے لیے اب حرام ہو جانی، ہائی جلدی سے پی لو، آج تو جتنی پی لو بس پی لو، اب تو کبھی ملنی ہی نہیں ہے۔ اس چیز کا پتا ہونا کہ کل سے نہیں کرنا، آج کر لو بس، کل توبہ کر لیں گے بس، اس کے بعد ختم، اور اب تو حرام ہو ہی گئی ہے، ابھی پی لو جتنی پینی ہے۔ یہ نہیں انہوں نے کہا، وہ بھی کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ نہیں تھے، تو ابھی تو پی لیں، بعد کی باتیں ہیں، جب حرام ہے تو بعد جب جائیں گے سنیں گے آیا تو پھر کر بھی لیں گے، نہیں۔ اللہ اکبر، کون اس کی وجہ سے اپنے اوپر لعنت لے سکتا ہے؟ آپ سوچیں یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی پھٹکار کی، یہ 10 افراد ہیں جن کو اوپر پھٹکار ہے، جن کے اوپر لعنت ہے۔ تو پینے والا تو اس کے برابر ہی ہے، پلانے والا اس کے برابر ہی، بیچنے والا اور خریدنے والا اور نچوڑنے والا اور اس کو بنانے والا اور اس کو اٹھانے والا اور جس کے پاس اٹھا کے لائی جائے اور اس کی قیمت کھانے والا، یہ سارے جو 10 ہیں نا، یہ سب برابر ہیں لعنت میں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج مسلمانوں کے اندر پوچھتے ہیں شراب کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے، حرام تو جو لکھا ہوا ہے رجس من عمل الشیطان، رجس سے گندگی ہے شیطان کے اعمال میں سے۔ شیطان کے اعمال حلال ہوتے ہیں؟ ہاں، شیطان کے جو عمل ہیں وہ حرام ہوتے ہیں یا حلال ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح مسلم وغیرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست قبیلہ تھا، قبیلہ ثقیف، اس میں سے یا قبیلہ دوس میں سے فتح مکہ والے دن وہ آپ سے ملا اور ایک مشک تو جو تھی پورا لیدر بیگ شراب کا وہ آپ کو تحفتاً دینے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا؟ اب اس شخص نے اپنے غلام سے کہا جا اس کے بیچ دے۔ آپ نے فرمایا کیا کہا؟ اس نے جواب دیا بیچنے کو کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس اللہ نے اس کا پینا حرام کر دیا نا، اس نے اس کا بیچنا بھی حرام کیا۔
اور کتنے آرام سے مسلمان بیچ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں تو ہم پیتے تو نہیں ہیں. استغفر اللہ. اسی طرح بہقی کی حدیث میں کہ ایک آدمی شراب بیچتے تھے اور بہت خیرات بھی کیا کرتے تھے. تو حضرت ابن عباس سے شراب فروشی کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تمہاری کتاب کے بعد کوئی کتاب اترنے والی ہوتی اور اگر تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی اور آنے والا ہوتا, جس طرح اگلوں کی رسوائیاں اور برائیاں تمہاری کتاب میں اتری ہیں, تمہاری خرابیاں ان پر نازل ہوتی, لیکن تمہارے جو کام ہیں ان کا معاملہ قیامت کے دن تک ڈیلے کر دیا گیا, مؤخر کر دیا گیا. اور یہ بہت بھاری اور بڑا ہے. یعنی اب جو لوگ آج یہ کام کرتے ہیں, اس کو بیچ رہے ہیں, پھر اس کو کہتے ہیں ہم تو اتنا خیرات بھی تو کرتے ہیں, اتنا ڈونیشن بھی دیتے ہیں, تو کتنی انہوں نے بڑی بات کی. انہوں نے فرمایا کہ تمہاری یہ غلط کاریاں ہیں نا, جیسے ان کی تمہاری کتابوں میں, تمہارے قرآن کے اندر ہے نا بنی اسرائیل کی باتیں, اسی طرح تمہاری ہونی تھی ان کی کتابوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا معاملہ قیامت کے لیے اٹھا کے رکھ دیا. اللہ اکبر. تو اسی طرح ایک شخص خیبر سے شراب لا کے مدینے میں فروخت کیا کرتا تھا. ایک دن وہ لا رہا تھا, ایک صحابی راستے میں مل گئے, فرمایا شراب تو حرام ہو گئی ہے. وہ واپس مڑ گیا, ایک ٹیلے پہ جا کے اس نے ایک کپڑے سے اس کو ڈھانپ دیا شراب کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا یہ سچ ہے کہ شراب حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا ہاں سچ ہے. کہا پھر مجھے اجازت دیجیے کہ جس سے لیے میں اس کو واپس کر دوں. فرمایا اس کا لوٹانا بھی جائز نہیں, یعنی میں واپس کر کے اپنے پیسے لے لیتا ہوں. کہا پھر اجازت دے میں اس کو کسی کو تحفہ دے دیتا ہوں. ایسے کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے گفٹ دیا کوئی ہالیڈیز پہ, کوئی ظاہر ہے آپ جب غیر مسلموں اندر رہتے ہیں تو کبھی کسی نے دے دیا, اسی وقت قبول کر لیا, میں سوچا میں آگے کسی کو دے دوں گی, نہیں. تو اس نے کہا کہ میں اسے ایسے شخص کو تحفہ دے دوں جو اس کا معاوضہ مجھے دے. آپ نے فرمایا یہ بھی صحیح نہیں. اس نے کہا اس میں یتیموں کا مال لگا ہوا ہے. آپ نے فرمایا دیکھو جب بحرین کا مال آئے گا اس سے ہم تمہارے یتیموں کی مدد کر دیں گے, مگر یہ نہیں کہ تم یتیموں کا چونکہ مال لگا ہوا تو اس لیے شراب کا کیا کریں, اسے نفع نہیں حاصل کر سکتے. اس کا نقصان کیا ہے آخرت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ جو اسے حرمت کے بعد پیے گا اسے میں قیامت کے دن پیاسا رکھوں گا, یعنی حرام ہونے کے بعد بھی جو اس کو پی لے گا, اور حرمت کے بعد جو اسے چھوڑے گا میں اسے جنت کے پاکیزہ چشمے سے پلاؤں گا. اب یہ ساری آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ حرام ہونے کے بعد, حرام ہونے کے بعد, حرام ہونے کے بعد. یہ کہتے ہیں کہاں پہ حرام ہے؟ حدیث بھری پڑی ہے حرام کی الفاظ سے. اگر حرام کے الفاظ ہی دیکھنے, مگر حدیث کو کون پوچھے, اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نشے کی وجہ سے ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ ایسا ہے جیسے کسی نے پوری زمین کی سلطنت روئے زمین کی سلطنت چھن گئی ہو جیسے کسی سے. اور جس شخص نے 4 دفعہ کی نماز نشے میں چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اسے طینۃ الخیال پلائے گا. پوچھا گیا وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا خون اور ان کی پیپ اور ان کا پسینہ اور ان کا پیشاب پی لو, یہاں پہ جتنی پی لو, تو اس کے بعد کیا وہاں پہ یہ پینا پڑے گا. اس کے لیے تیار ہے کوئی؟ اور ایک بات اور سمجھنے کی ہے, ابو داؤد میں ہے کہ ہر عقل کو ڈھانپنے والی چیز خمر ہے. صرف شراب خمر نہیں ہے, ہر نشے والی چیز خمر ہے اور ہر نشے والی چیز حرام ہے. اب آج جو مسئلہ ہے ڈرگز کا وہ کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے, خاص طور پہ یوتھ میں, اسکولوں کالجوں کے اندر یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے. اور اس کی یعنی قباحت نہ ان بچوں کو پتا ہوتی ہے, غیر مسلم بچوں کا, مسلمان بچوں کو نہیں پتا کہ کیا چیز یہ کتنا حرام کام ہے. آپ دیکھیں ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر لوگ سرنجیں پکڑے بیٹھے ہیں, افین, چرس, فلاں پتہ نہیں کیا کیا, اور یہ ہیروئن کے ٹکے لگ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں حرام میں آتی ہیں. جو شخص نشے والی چیز پیے گا اس کی 40 دن کی نماز بھی قبول نہیں ہے اگر پڑھ بھی لے تو. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ان چیزوں سے محفوظ رکھے. اور یہ بھی ہے کہ 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. ایک ماں باپ کا نافرمان, دوسرا شراب کا عادی,
اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے کے احسان جتانے والا. ان تین کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. اور اس دن اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بچے گا کیسے؟ بتائیں, اس دن تو اللہ کی رحمت سے ہی کوئی جنت میں بھی داخل ہوگا. تو جس سے اللہ کی رحمت ہی روٹ جائے پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ مرفوع حدیث میں ہے بخاری اور مسلم میں کہ زانی زنا کے وقت, چور چوری کے وقت اور شرابی شراب خوری کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا. یعنی اگر اسی حالت میں مر گیا نا تو ایمان کے بغیر مرے گا. اس وقت جس وقت وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. اسی طرح مسند احمد کی روایت میں کہ جو شخص شراب پیے گا 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پہ رہتی ہے. اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو کافر مرے گا. ہاں اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے. اتنی احادیث کے بعد بھی کوئی انسان میں پوچھے کہ مجھے بتاؤ کہاں حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے, تو پھر یہ میرے سے کسی نے ڈائریکٹ پوچھا تھا, اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حرام دیکھیں قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا, لیکن اس کو کیا کہو گے؟ فَاجْتَنِبُوهُ, پس بچو اس سے, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پاؤ. اگر یعنی ان سے نہیں بچے تو تم فلاح نہیں پا سکتے. یہ ساری چیزوں سے. اور پیچھے کیا آیا؟ انصاف کی بات آئی نا, ازلام کی بات آئی آیت نمبر 3 میں. اور وہ آیت شروع کیسے ہوئی؟ حرمت علیکم, حرام کر دی گئی تمہارے اوپر, آیت 3 میں. اب آیت 3 میں ان چیزوں کو حرام کہا گیا اور یہاں پہ ان چیزوں کے ساتھ شراب اور جوئے کو لایا گیا. تو شراب اور جوا حلال ہے اور باقی یہ دو چیزیں حرام ہیں, ایک ہی ساتھ ایک ہی لائن میں کہہ دی گئی. خود سوچے نا, دو حرام چیزوں کو جب ان دو چیزوں کے ساتھ لایا گیا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہی ہے نا. لفظ کیوں نہیں آیا؟ بس ان کو یہ اعتراض ہے اور یہ ساری احادیث چھوڑ دی. تو ایک یہ خمر اور دوسرا میسر. جوا اس قدر عام ہو گیا کہ کوئی گیم ایسی نہیں ہوتی, آپ کرکٹ کی اٹھا لیں, آپ اور اٹھا لیں, سب پہ جوئے چل رہے تھے. اور یہ ان ملکوں میں یا ان لوگوں کے اندر جن کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رجس ہے, پلیتی کے اندر اپنے ہاتھ ناپاک کر رہے ہو, اس میں ڈال رہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عمل شیطان ہے. اور اسی طرح کیسینوز میں جانے لوگ کوئی ان کو شرم حیا نہیں ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی لت جن کو لگ جاتی ہے نا, ایڈکشن ہوتی ہے نا, چاہے وہ ڈرگز ہیں, شراب, جوا, یہ لت اس کو ایسے ہی نہیں کہتے, واقعی ایڈکشن ہے. وہ لوگ جو جوئے کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں وہ بھی اس سے نکل نہیں پاتے, وہ پھر کام چور ہو جاتے ہیں, محنت نہیں کرتے. ان کو یہ ہوتا ہے میں جوا کھیلوں گا, اتنے پیسے تو بن ہی جائیں گے, اتنے بنا کے لے آؤں گا, اتنے کر لوں گا. ہر جوا کھیلنے والا اس انٹینشن سے نہیں جاتا کہ چلو کوئی بات نہیں میں ہار بھی گیا تو میرے پیسے صدقہ خیرات ہو گئے. نہیں, وہ اس سے جاتے ہیں کہ میں نے آج جیتنا ہی جیتنا. اور پھر اسی چکر میں کچھ دفعہ تو شروع کے اندر جیت جاتے ہیں اور حوصلہ مل جاتا ہے. پھر عمل شیطان ہے نا, شیطان کیسے اپنے اندر کھینچتا ہے. کچھ دفعہ تو جیت جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے, اب میں پتہ نہیں کتنا جیتوں گا. اب پھر وہ اور لگاتا ہے, پھر ایک دن اپنا گھر بار سب کچھ ہی بھاؤ پہ لگا دیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ایڈکشن کے طور پہ نہیں کر رہے, ہم جسٹ گیم کے طور پہ کھیل رہے ہیں, جسٹ فار فن کھیل رہے ہیں, اور ہم تو بس $2-4 کے کھیل رہے ہیں, اور ہم تو یہ پیسے اگر ہم جیت بھی گئے تو یہ غربا مساکین کے اندر ہم ڈونیٹ کر دیں گے. نہیں, جو چیز حرام ہے اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہے. حرام میں اب پڑھ کے آپ نے اپنے پر کتنا بڑا گناہ لے لیا. یہ فن نہیں ہے, یہ ایک دن عادت بن جاتی ہے پھر, اور پھر اس سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. فَاجْتَنِبُوهُ, بس بچو اس سے, اجتناب کرو اس سے, رک جاؤ اس سے, یعنی مت کرو اس کو. اس سے زیادہ منع کرنے کی اور کیا بات کی جائے. کہتے ہیں حرام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مت کرو اس سے, تمہاری فلاح کھو جائے گی اگر تم ان چیزوں میں پڑے تو. تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.